السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے طہارت کا بیان، پارٹ نمبر 3۔ کون سا پانی پاک ہوتا ہے، کس پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، طہارت حاصل کر سکتے ہیں، ان باتوں کا بیان آج کے درس میں انشاءاللہ کریں گے۔ اور کون سا پانی ناپاک ہوتا ہے، کس طرح سے ناپاک ہو جاتا ہے، کب ناپاک ہوتا ہے، یہ بات انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور کوئی بھی کنفیوژن نہ ہو۔ تو آج ہم صرف صاف اور پاک پانی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک ہی پیدا کیا ہے۔ پانی اصل میں پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، وہ بعد میں کسی اور وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو پانی کی اصلیت کیا ہے؟ پاک، صاف۔ کون کون سا پانی پاک ہوتا ہے؟ کنواں کا پانی پاک ہے، اسے جھیل چشمے کا پانی پاک ہے، تالاب کا پانی بھی پاک ہے، دریاؤں کا پانی، نہروں کا پانی پاک ہے، دریاؤں کا بھی پاک ہے، سمندر کے پانی بھی پاک ہوتے ہیں۔ سمندر چاہے کہیں کا بھی ہو، سمندر کا پانی پاک ہے، وہ پانی اس کا میٹھا ہو یا کھارا ہو، پاک ہے۔ بارش کا پانی پاک ہے، اس کا مطلب کہ بارش اگر ہو رہی ہو اور اس پانی کو برتن میں آپ لے لیں، بالٹی میں جمع کر لیں یا کسی برتن میں، اس سے بالکل آپ وضو کر سکتے ہیں، بالکل پاک صاف پانی ہوتا ہے بارش کا پانی۔ اسی طرح برف سے بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، بھی پاک ہوتا ہے۔ اور اولے بھی، اولے جو ٹھنڈی کے موسم میں گرتے ہیں آسمان سے۔ اب دلیل دیکھیے قرآن اور حدیث سے۔ سورہ انفال آیت نمبر 11، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا۔ یہ واقعہ بیان اللہ تعالیٰ نے کیا جنگ بدر کے بارے میں۔ سورہ انفال جنگ بدر کے بارے میں ہے، اس کنڈیشن میں ہے۔ تو اللہ نے بہت ساری باتیں وہاں بیان کی تھی، تو یہاں دیکھیے اللہ نے کہا کہ اللہ نے تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا، کیوں؟ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے۔ تو پتہ چلا بارش کا پانی پاک ہوتا ہے، ایسے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ اور جنگ بدر میں اللہ نے بارش برسائی، اس کے اور بھی بہت سارے فائدے اللہ نے بیان کیے ہیں، تاکہ قدم جمے اور فائدے ہوں، پانی پیے تاکہ صحابہ کرام اسے وضو کر سکیں، جن کو غسل کرنا غسل کر سکیں، بہت ساری فائدے اور ضرورتیں تھیں اس وقت۔ ایک اور آیت دیکھیے، سورہ فرقان آیت نمبر 4:8، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک صاف پانی برساتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آسمان سے پاک صاف پانی برساتے ہیں۔ وہ بارش کا پانی بالکل پاک صاف ہوتا ہے، اس سے آپ غسل کر سکتے ہیں، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، اس کو پی سکتے ہیں، بالکل صاف پانی ہوتا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 66، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اَنَتَوَضَّأُ مِن بِئْرِ بُضَاعَةٍ، کیا ہم بضاعہ نامی کنویں سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الماء طہور، کہ پانی تو پاک ہوتا ہے، بذات خود پانی پاک ہوتا ہے اور دوسرے کو پاک بھی کرتا ہے، دونوں صلاحیت پانی کے اندر ہے۔ لا ينجسه شيء، کوئی چیز کو ناپاک نہیں کرتی۔ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، تو کیا پڑھتے ہیں؟ دعا سے سبحانک اللہم بحمدک، یہ ایک اور دوسری دعا بھی ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہم باعد بینی جو یہ دعا ہے، اس کے اخیر میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد، کہ اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے پانی سے، برف سے اور اولوں سے، اولا۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ گویا کہ پانی سے بھی پاکی تو حاصل ہوتی ہے، طہارت ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، برف سے بھی صفائی ہوتی ہے،
اور اولا سے بھی، یہ تو حدیث سے ثابت ہو گئی، علماء نے اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کے تعلق سے بہت اہم بات کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میرے گناہوں کو دھو دے، پانی سے، برف سے، اولوں سے۔ تو پانی تو ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ برف ٹھنڈا ہوتا ہے، اولا یہ بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو مطلب حکمت کیا ہے اس کے اندر، کیا راز ہے؟ تو کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ عالم یہ حکمت ہو کہ چونکہ انسان جو گناہ کرتا ہے تو گناہ کے اندر ایک قسم کی گرمی ہے، گرماہٹ ہے، تو گرمی چیز کو یا گرم چیز کو کس چیز سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے؟ ٹھنڈی چیز سے۔ تو اس لیے دیکھیے برف سے ٹھنڈا کرنے کی بات ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہو، کسی کے بارے میں سنا بھی ہوگا کہ جب انسان گناہ کو کرتا ہے تو اس کا جسم گرم ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے سنا کہ وہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے، انسان کو گرمی محسوس ہونے لگتی ہے، اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو گناہ کے اندر گرمی ہے، دیکھیے حکمت ہوگی اس کی کہ برف سے دھویا جائے۔ دوسری اس کی حکمت یہ بھی ہے، نقطہ اس کے اندر، کہ چونکہ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا قبر میں بھی اور جہنم میں بھی، اور عام طور پہ آگ سے جلانے کی بات آتی ہے عذاب دینے کی، تو آگ گرم ہے، تو کس سے ٹھنڈا کیا بجھایا جاتا ہے آگ کو؟ پانی سے، وہ بھی ٹھنڈے پانی سے، تو جلدی بجھے گا آگ۔ تو اس کے اندر راز ہے اور حکمت اور گہرائی والی بات ہے، اللہ اعلم۔ ایک اور حدیث دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا یا رسول اللہ انا نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإن توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمندروں کا سفر کرتے ہیں تو ہم پانی تھوڑا ہی لیتے ہیں پینے کے لیے، تو اگر ہم ان پانی سے وضو کر لیں تو ہم پیاسے رہ جائیں گے، کیا پئیں گے؟ تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، کہ سمندر کا پانی تو پاک ہے، بالکل پاک صاف ہے، اور اس کا مردار بھی، یعنی سمندر کا مردہ جانور بھی حلال ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر ہے، حدیث نمبر 83، اور جامع ترمذی حدیث نمبر 69۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو پتہ چلا سمندر کا پانی صاف ہے۔ کہیں بھی آپ سمندر میں جاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، بالکل اس پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں، اور نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھ لینی چاہیے، بہانہ کر کے انسان وہاں سے نہ نکلے کہ ہم سمندر کے پاس تھے۔ اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں، زمزم کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کیا زمزم سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی زمزم تو پاک صاف ہے ہی، بابرکت پانی ہے، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، اور اس سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں۔ دلیل مسند امام احمد حدیث نمبر 564۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی منگوایا، آب زمزم منگوایا، فشرب منہ، تو اس میں سے پانی کچھ پیا، وتوضأ، اور اس پانی سے وضو بھی فرمایا۔ تو یہ سارے پانی کی قسمیں ہو گئی، ساری قسمیں پانی کی، کہ بارش کا پانی ہو، کنویں کا پانی ہو، تالاب کا پانی ہو، نہروں کا پانی ہو، یہ سارے پانی پاک ہے، صاف ہے، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، اور طہارت حاصل کر کے عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب کون سا پانی ناپاک ہوتا ہے یا پانی کب ناپاک ہو جاتا ہے، یہ بات انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔